الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو سال میں دو عیدیں عطا فرمائی۔ پہلی عید عید الفطر ہے اور دوسری عید ہے عید الاضحیٰ، جس کو بقرعید بھی کہا جاتا ہے۔ عید الفطر کے بعد مسلمانوں کے لیے دوسرا سب سے بڑا تہوار بقرعید کا تہوار ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بقرعید کے بارے میں جانکاری دینے والے ہیں، یعنی کہ سال 2022 میں بقرعید کا تہوار کتنی تاریخ کو منایا جائے گا، کتنی تاریخ کو عید کی نماز پڑھی جائے گی اور کتنی تاریخ کو اس سال قربانی کی جائے گی۔ ان سب کے سوالات کے جوابات ہم آپ کو بتانے والے ہیں، اور ساتھ میں ہم آپ کو کچھ ایسے کام بھی بتانے والے ہیں جن کو آپ کو بقرعید سے پہلے بھول کر بھی نہیں کرنا ہے، ورنہ آپ برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ تمام دوستوں کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تاکہ یہ جانکاری اور بھی لوگوں کے پاس میں پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اسلامی مہینے کے حساب سے 10واں مہینہ رمضان کے بعد میں شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر کا تہوار منایا جاتا ہے، اور عید الفطر کے 70 دنوں کے بعد میں، یعنی کہ 2 مہینے 10 دن کے بعد میں عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کا تہوار منایا جاتا ہے۔ بقرعید کا تہوار اسلامی مہینوں کے حساب سے 12ویں مہینے میں، یعنی کہ آخری مہینے میں منایا جاتا ہے۔ اس کے بعد محرم کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، یعنی کہ محرم کے مہینے سے اسلامک سال کی شروعات ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، بقرعید کا تہوار ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ اسلام کا دوسرا سب سے بڑا تہوار ہے۔ یہ تہوار سنت ابراہیمی اور عید قربا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جس طرح سے عید الفطر رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی خوشی میں منایا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح عید الاضحیٰ بھی حج پورا ہونے کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن سبھی مسلمان بھائی سب سے پہلے عیدگاہ میں جاتے ہیں، عید کی خاص نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد میں اپنے اپنے گھروں میں آ کر اپنے پالے ہوئے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ سال یعنی کہ 2022 میں عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کا تہوار کب اور کتنی تاریخ کو ہے، یعنی کہ انگریزی تاریخ کتنی ہوگی اور کس دن کو یہ تہوار منایا جائے گا، کتنی تاریخ کو عید کی نماز پڑھی جائے گی اور قربانی کس دن کی جائے گی۔ پیارے دوستو، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے اس بار بقرعید کا چاند 30 جون 2022 یعنی جمعرات کے دن چاند نظر آنے کی پوری امید ہے، یعنی کہ 30 تاریخ کو چاند نظر آئے گا۔ اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو پھر 1 جولائی 2022 یعنی کہ جمعے کے دن عید الاضحیٰ کی پہلی تاریخ ہوگی، اور آپ کو پتا ہے کہ عید الاضحیٰ کا تہوار چاند کی 10 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اس حساب سے اس سال یعنی کہ 2022 میں انشاءاللہ تعالیٰ 10 جولائی 2022 اتوار کے دن چاند کی 10ویں تاریخ ہوگی، اور اسی دن عید کی نماز پڑھی جائے گی اور اسی دن ہی پہلے دن کی قربانی ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد 3 دنوں تک قربانی کی جائے گی، یعنی کہ 10، 11 اور 12 جولائی 2022 میں قربانی کی جائے گی۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ پیارے دوستو، آپ اسلامی بہن بھائیوں کو اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ عید کا تہوار چاند پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ہم نے آپ کو جو چاند کی تاریخ بتائی وہ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے بتائی ہے، لیکن کئی بار چاند کی تاریخ آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے اسلامک کیلنڈر کی تاریخ بھی بدل جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے آپ کو جو تاریخ بتائی ہے اس کو آپ فکس نہ سمجھیں، یعنی یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے جو تاریخ آپ کو بتائی اس تاریخ کو ہی عید ہوگی۔ اگر چاند ایک دن آگے یا پیچھے دکھائی دیتا ہے تو پھر بقرعید منانے کی تاریخ بھی ایک دن آگے پیچھے ہو جائے گی، اس لیے آپ اس تاریخ کو فکس نہ سمجھیں۔ بقرعید کی صحیح تاریخ تو ہمیں اس وقت پتہ چلے گی جب چاند دکھائی دے گا، یعنی جب عید کا چاند نظر آ جائے گا، اس کے بعد ہی بقرعید منانے کی صحیح تاریخ معلوم چل پڑے گی۔ اگر چاند دکھائی دینے میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو ہم اس کے بارے میں بھی آپ کو ضرور بتائیں گے۔
پیارے دوستو، اس بات کو ہر مسلمان بھائی بہن یاد رکھے کہ جو مسلمان قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، حیثیت رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بقرعید کے موقع پر قربانی ضرور کریں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی کہ جس کی قربانی کرنے کی حیثیت ہے اور پھر بھی وہ شخص قربانی نہیں کرتا، تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یعنی کہ اس بات پر اللہ کے نبی نے اتنی زیادہ ناراضگی ظاہر کی، اس لیے آپ سب کو چاہیے کہ آپ بقرعید کے موقع پر حلال جانور کی قربانی ضرور کریں۔ اور یہی نہیں، اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کرنے والوں کو قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی عطا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں قربانی کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خوش دلی سے اور ثواب کی نیت سے اللہ کی راہ میں قربانی کی تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے گا۔ اور پیارے دوستو، یہی نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قربانی کرنے والوں کی نیکیوں کے پلڑے میں قربانی کے جانوروں کو رکھ دیا جائے گا، جس سے اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور پھر اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ کو ایسی کوئی بھی نیکی پسند نہیں جو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی کل قیامت کے دن اپنی سینگوں، بالوں اور ٹکڑوں کے ساتھ میں آئے گی اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی قربانی کرنے والے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو دوستو، ان سب حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بقرعید پر قربانی کرنے کی بہت ہی زیادہ برکت اور فضیلت ہے اور اللہ نے اس کا بہت بڑا انعام بھی رکھا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو قربانی کرنے کی حیثیت رکھتا ہے وہ بقرعید کے موقع پر قربانی ضرور کرے۔ اگر کوئی شخص سوچتا ہے کہ وہ قربانی کی جگہ کسی غریب کی مدد کر دے گا یا کسی ضرورت مند کو صدقہ یا خیرات کر دے گا تو اس کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، تو یاد رکھیں ایک مسلمان کا ایسا سوچنا بھی غلط ہے، کیونکہ اسلام میں قربانی کا کوئی بدل موجود نہیں ہے۔ قربانی کی جگہ پر قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ قربانی کے لیے آپ جب بھی کوئی جانور خریدیں تو پہلے آپ یہ ضرور دیکھ لیں کہ قربانی کا جانور موٹا، تازہ اور خوبصورت ہو، اس کی آنکھ، پاؤں، سینگ، ہر چیز کو اچھی طرح سے آپ دیکھ لیں، اس میں کوئی نقص نہ ہو۔ اکثر لوگ قربانی کا جانور خریدتے وقت ان چیزوں کو نہیں دیکھتے ہیں اور وہ ایسے ہی جانور کو خرید لیتے ہیں جس سے پھر ان کی قربانی مکروہ ہو جاتی ہے۔ مگر پیارے دوستو، آپ نے ایک بات پر اور غور کیا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بقرعید کا تہوار قریب آتے ہی ان کا پشو پریم جاگ جاتا ہے، یعنی کہ اچانک سے وہ جانوروں کے ہمدرد بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بقرعید کے قریب آتے ہی سامنے آتے ہیں اور سوشل میڈیا پر اپنی بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ بولنے لگ جاتے ہیں کہ مسلمان جانوروں پر ظلم کرتے ہیں، بے زبان جانوروں کی ہتیا کرتے ہیں، ان کا قتل کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سال بھر جانوروں کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ سال بھر ہم لوگ آئے دن دیکھتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے جانور بھوک کی وجہ سے مرتے ہیں، سڑکوں پر پلاسٹک کھا کھا کر اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی نہیں کس طرح سے سینکڑوں کی تعداد میں آوارہ جانور گردن کرتے ہیں، اور کئی جگہوں پر تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ آوارہ جانور کسی طرح سے سڑکوں پر تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں، مگر اس وقت ایسے لوگوں کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ایسے لوگ اس وقت سامنے نہیں آتے۔ لیکن بقرعید کا تہوار جیسے ہی قریب آتا ہے تو اچانک سے ایسے لوگوں کا پشو پریم جاگ جاتا ہے اور سامنے آ کر وہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی تو کہتے ہیں کہ جانوروں کی قربانی پر روک لگانی چاہیے، اس کے خلاف سخت قانون بنانا چاہیے، یہ کبھی کہتے ہیں کہ اس تہوار پر بین لگنا چاہیے۔ ان لوگوں کو شاید یہ معلوم نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کو بھی جانوروں سے زیادہ بہت محبت ہے، یعنی کہ مسلمان بھی بہت زیادہ جانوروں سے پیار کرتے ہیں، اور اتنا پیار کرتے ہیں جتنا شاید آپ نہیں کرتے ہیں۔
مگر قربانی کرنا اسلام کے احکام سے جڑا ہے۔ جس طرح آپ لوگ جانوروں کی بلی دیتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے اسلام میں قربانی دینے کا حکم ہوا ہے۔ اسی طرح مسلمان اس تہوار پر حلال جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جانوروں کی قربانی کرنے میں اپنا اپنا حصہ ادا کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو اس سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔